الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے کل لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنے معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا، کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروب کے سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے برادران عزیز۔ یہ دو روزہ مجالس کا جو انعقاد ہوا تھا، خلافت کے عنوان سے میں نے گفتگو کی ابتدا کی تھی اور آج اسی آیت کے روشنی میں، اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات گوش گزار کروں گا اور گفتگو پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ ایک شخص جو پیغمبر کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، پیغمبر نے جواب دیا تو اس نے کہا کہ سرکار میری بڑی عزت ہے، لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آ کے ملتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا کہ کس بنیاد پہ تو اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بکریوں کا بہت بڑا بزنس ہے اور میرے پاس دولت کی فراوانی ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔ یہی دستور دنیا بھی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہو جائیں وہ اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھنے لگتا ہے اور لوگ بھی اس کی طرف جھکنے لگتے ہیں۔
ان کا جھکاؤ اس کی طرف ہونے لگتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسے دنیا والے عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیا آل رسول اور اللہ بھی اسی چیز کو عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے؟ اب رسول نے کیا فرمایا کہ تو دولت کی فراوانی کو، تیرا بزنس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تجھے لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کیا تو اس کو عزت سمجھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں سرکار، میں اسی کو عزت سمجھتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ پیسے کی زیادتی ہو جانا، پیسے کی فراوانی ہو جانا، لوگوں میں بظاہر عزت بڑھ جانا، یہ عزت نہیں ہے۔ فرمایا رسول نے اسے عزت نہیں کہتے۔ تو اس نے کہا سرکار پھر عزت ہے کیا؟ رسول نے فرمایا عزت ہے میرے بھائی علی کی ولایت۔ غور کیا آپ نے؟ عزت ہے میرے بھائی علی کی ولایت۔ پیغمبر نے ایک پیغام دے دیا کہ عزت ہے میرے بھائی علی کی ولایت۔ اب عزت ہے علی کی ولایت، دولت عزت نہیں ہے، عزت ہے علی کی ولایت۔ اب اگر کوئی غریب بھی ہو اور علی کی ولایت ہو تو وہ صاحب عزت ہے، کوئی امیر بھی ہو اور علی کی ولایت نہ ہو تو صاحب ذلت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ اللہ کی نظروں میں عزت دولت کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت اور الفت جس کے پاس ہے وہ اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہے۔ کل گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی سورہ بقرہ کی آیت سے، خلافت کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی، اور آج اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اپنی بات کو تمام کروں گا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے اللہ کا خلیفہ؟ ہم جسے منتخب کر لیتے ہیں وہ خلیفہ ہوتا ہے، یا جسے اللہ بناتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے؟ خلیفہ چنا جاتا ہے بندوں کے ذریعے یا اللہ کے ذریعے؟ خلیفہ سلیکٹ ہوتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے؟ خلیفہ کا سلیکشن ہوتا ہے یا خلیفہ کے لیے الیکشن ہوتا ہے؟ یہ باتیں قرآن بتائے گا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے اعلان کیا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ جناب آدم کو اسماء پڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم۔ جب آدم نے نام پڑھا دیے، پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے، قرآن کی یہ آیتیں ہیں تسلسل سے سورہ بقرہ میں، پھر اللہ کہہ رہا ہے فقلنا، اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اس کے بعد آگے کہا ولا تقربا هذه الشجرہ۔ یہ اللہ نے کہہ دیا، لیکن آدم گئے۔ پھر آیت آگے بڑھی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب گفتگو ہو جائے تھوڑی سی۔ اللہ نے کہا کہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، میری ذات ہے، میں خلیفہ بناتا ہوں، یہ اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار تو اسے بنائے گا جو فساد کرے گی، خوریزی کرے گی، ہم تیری تسبیح تیرے حمد کے ساتھ کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے ایک پیغام یہ بھی دیا یہاں پر کہ جو فساد برپا کرے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، جو خوریزی کرے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ وہ بنے گا جو فساد کو ختم کرے، جو لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرے، وہ خلیفہ ہوگا۔ اب اللہ نے کہا کہ علم سے امتحان لیا جائے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا، کلھا، تمام اسماء جو تھے وہاں پہ، آدم الاسماء کلھا، جتنے اسماء تھے وہاں پہ سب کا علم دے دیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي،
جب ملائکہ کے سامنے عرض کیا ثم عرضہم علی الملائکہ، جب ملائکہ کے سامنے وہ نام عرض کیے، پھر اللہ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ نام جو آدم کو تعلیم دیے گئے ہیں وہ بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہہ دیا کہ پروردگار تیری ذات سبحان ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں، اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، انہیں وہ نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، پوری توجہ، پھر جناب آدم نے انہیں وہ نام بتائے۔ جب وہ نام بتا دیے پھر اللہ نے کہا فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر اللہ نے کہا کہ اب ملائکہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا کافروں میں۔ یہ تمام باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب آدم جب اللہ نے انہیں خلق کیا فوراً ہی سجدہ نہیں کروایا فرشتوں سے، اور نہ فوراً ہی یہ کہا کہ یا آدم، اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت پذیر ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ جناب آدم کو جنت کب ملی؟ جب اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں وہ نام سکھاؤ، انہیں وہ نام بتاؤ، انہیں وہ نام پڑھاؤ۔ اب یہ کون سے نام تھے جنہیں آدم نے فرشتوں کو سکھایا، فرشتوں کو بتایا؟ تو اللہ نے آدم کو جنت کا مستحق کر دیا۔ بھائی آدم نے ابھی کوئی نماز تو پڑھی نہیں ہے، آدم نے ابھی کوئی روزہ تو رکھا نہیں ہے، آدم نے ابھی کوئی حج تو کیا نہیں ہے، ابھی آدم دنیا میں گئے نہیں، کوئی نیکی کی نہیں، کوئی بھی اچھا عمل کیا نہیں جسے ہم اچھا عمل سمجھتے ہیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا۔ یہ تو تب کریں گے جب دنیا میں جائیں گے۔ تو بھائی جنت کیوں مل رہی ہے انہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ جنت میں، تم جاؤ اکیلے نہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ جاؤ، تم بھی جاؤ، تمہاری زوجہ بھی جائے، تم بھی جاؤ، تمہاری زوجہ بھی جائے، جنت میں جگہ مل رہی ہے، جنت میں مقام مل رہا ہے۔ کیوں؟ آدم نے فرشتوں کو کچھ نام پڑھائے، فرشتوں کو کچھ نام کی معرفت کروائی۔ اب وہ نام کیا تھے جن کی معرفت آدم نے فرشتوں کو کروائی؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ اسماء خمسہ تھے۔ وہ اسماء خمسہ کیا تھے؟ جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو معلوم چلا وہ 5 نام کوئی اور نام نہیں تھے، بلکہ محمد کا نام تھا، علی کا نام تھا، فاطمہ کا نام تھا، حسن کا نام تھا، حسین کا نام تھا۔ یعنی آدم نے فرشتوں کو پنجتن کی معرفت کروائی۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی۔ آج کے بعد نماز کو پیمانہ نہ بنانا۔ اللہ نے روز اول اعلان کر دیا کہ جنت کا تعلق نماز پر نہیں ہے، جنت کا تعلق پنجتن کی معرفت پر ہے۔ اور کیا آپ نے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ جنت کا تعلق پنجتن کی معرفت پر ہے، پنجتن کی معرفت ہوگی۔ ہاں نماز روزے کی جہاں تک رہی بات، تو ایک برزخ کا ایک سلسلہ رکھا گیا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ کو آزادی مل گئی ہے، آپ چھوٹ گئے ہیں، نہیں، سب کے لیے یہ فرض ہے، سب پر واجب ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے ادا کرنا ہے، کسی طلب میں نہیں، کسی لالچ میں نہیں، بلکہ وہ لائق عبادت ہے جو میرے مولا نے کہا ہے، بس اس لیے اسے سجدہ کرنا ہے، اس لیے عبادت کرنی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی برزخ کا معاملہ ہے، بے شک برزخ کا معاملہ ہے۔ میں اپنے دوستوں سے یہی بات کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو علی کی ولایت والا ہے وہ جنت جائے گا۔ دیکھیے میں اور آپ تو کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن معصوم کی زبان سے یہ بات وارد ہوئی ہے کہ ہاں جس کے دل میں ہماری ولایت ہے وہ جنت جائے گا۔ اب فرق صرف اتنا سا ہے کہ ایک پانی گندا ہوتا ہے، ایک پانی صاف ہوتا ہے، لیکن آگ بجھانے کے کام دونوں پانی آتے ہیں۔ گندا پانی ہوگا تب بھی آگ بجھ جائے گی، صاف پانی ہوگا تب بھی آگ بجھ جائے گی۔ بس دونوں پانی میں فرق یہ ہے کہ گندے پانی کو کوئی منہ نہیں لگاتا، قریب نہیں رکھتا، لیکن صاف پانی کو لوگ قریب بھی رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر مبنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے ذریعے گندا پانی بنا لیں یا اچھے اعمال کے ذریعے صاف پانی کی صورت بنا لیں۔ اور کیا آپ نے، یہ ہمارے اوپر مبنی ہے، ہم کیا کرتے ہیں
اب ہمارے اوپر مبنی ہے کہ ہم صرف جہنم کی آگ بجھا کے جنت چلے جائیں یا صاف پانی بن کے جنت میں جائیں اور معصوم کی قربت حاصل کریں. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. اب لوگ کہیں اب تو ہم گندے پانی کی طرح ہو گئے, اب کیا کریں ہم؟ بھائی فلٹر مشین آتی ہے, گندا پانی اس میں ڈالا جائے تو فلٹر کر کے صاف کر دیتی ہے. یہ جو اعمال ہے نا, یہ فلٹر مشین ہے. اپنی ماضی کی چیزوں سے توبہ کر کے ان سے جڑ جائیے اور یہ عمل انجام دینا شروع کر دیجئے, آپ فلٹر ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, داغ جب لگ جاتا ہے لباس پر تو اسے دھویا جاتا ہے. برزخ میں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم لباس گندا کر کے جاتے ہیں کہ صاف کر کے جاتے ہیں. اگر گندا لباس کر کے جائیں گے تو پھر دھویا جائے گا, یاد رکھیے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھویا نہ جائے, ہاں اب دھونے کے بھی طریقے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ داغ یوں ہی صاف ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے لباس کو پٹکتے رہو داغ صاف نہیں ہوتا ہے. تو اب آپ کتنا قریب ہوتے ہیں معصوم سے, اپنے آپ کو کتنا قریب کرتے ہیں. اور میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ ولایت علی جو ہے نا, وہ سب سے محکم بشان مرتبہ ہے. اور قرآن کی میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز منکرات سے روکتی ہے. اور میں نے روایت پڑھی کہ معصوم نے فرمایا ہے امر بالمعروف ہماری ولایت ہے, نہی عن المنکر جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے دوری ہے. تو نماز جو ہے وہ ولایت کے قریب کرتی ہے اور ان کے دشمنوں سے دور کرتی ہے. تو اب کوئی ایسا نہیں ہوگا مولا کا چاہنے والا جو ولایت سے قریب نہ ہونا چاہتا ہو اور ان کے دشمن سے دور نہ ہونا چاہتا ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم ولایت کے قریب ہو جائیں. اب مولا کے ایک فرمان مشہور ہے, انا صلاۃ المؤمن و سیامہم, ہے نا, و حججہم و جہادہم. میں مومن کی نماز ہوں, میں مومن کا روزہ ہوں, میں اس کا حج ہوں, میں اس کی جہاد ہوں. جب اس کا جہاد بھی مولا, اس کا حج بھی مولا, اس کی نماز بھی مولا, تو اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں بھائی پھر نماز کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو, روزے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو, روزہ تو مولا ہے, حج تو مولا ہے, جہاد تو مولا ہے. ہاں بے شک میرے مولا نماز ہیں, حقیقت نماز کا نام ہے علی, حقیقی نماز علی, حقیقی روزہ علی, حقیقی حج علی. پھر یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز ہے مجازی نماز, یہ روزہ ہے مجازی روزہ. اب یہ ہے کیوں؟ یہ ہے ہی اسی لیے تاکہ مجازی نماز پڑھ کے حقیقی نماز پڑھنے کے قابل بن جاؤ. اور کیا آپ نے حقیقی نماز کے قابل بن جاؤ, مجازی روزہ رکھ کے حقیقی روزہ رکھنے کے قابل بن جاؤ, ان کے قریب پہنچنے کے قابل بن جاؤ. تو بات بھولے تو نہیں آپ, آدم جنت میں چلے گئے, کس بنیاد پر گئے؟ پنجتن کی معرفت کروائی. پھر اللہ نے کہا ولا تقربا هذه الشجرہ, اور خبردار آدم اس شجرے کے پاس نہ جانا, اس کے قریب نہ جانا. بہت ساری تفسیریں ہیں اس کے متعلق, لیکن ایک تفسیر, ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس شجرے کے قریب جانے کے لیے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا وہ شجرہ صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ زہرا کی ملکیت تھا. توجہ, وہ شجرہ بی بی فاطمہ زہرا کی ملکیت ان کی ملکیت تھی, اور جناب آدم کو اللہ نے منع کیا تھا. اس کے باوجود وہ بغیر پوچھے زہرا کی ملکیت میں چلے گئے, زہرا کی ملکیت میں چلے گئے بغیر پوچھے, زہرا کی ملکیت کا استعمال کر لیا. اللہ نے کہا آدم اب تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے, اب تم چلے جاؤ, جنت کا لباس بھی دے دو, دنیا میں جاؤ اب تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو. اس لیے کہ میں نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ, اس شجر کے قریب نہ جانا. وہ شجرہ ہے فاطمہ کی ملکیت, تم بغیر پوچھے فاطمہ کی ملکیت تک گئے. ملت تو غور کرنا چاہیے, اگر ہمارا باپ آدم بغیر پوچھے زہرا کی ملکیت تک چلا جائے تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے. اب جو باغ فدا کھا جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرمایا آپ نے آدم جیسا نبی, ابو البشر, پہلا نبی, پہلا خلیفہ اللہ کا, وہ زہرا کی ملکیت تک آ جائے تو اللہ گوارا نہیں کرتا, کہتا ہے لباس بھی دو, جاؤ یہاں سے, لباس بھی دو. اب شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے جناب آدم سے تو لباس لے لیا اللہ نے, اور اللہ نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی.
تو جب جنت کا لباس جنت کے باہر جا نہیں سکتا تو حسنین کے لیے آیا کیسے؟ جنت کا لباس جنت سے باہر جا نہیں سکتا تو حسنین کے لیے آیا کیسے؟ آیا کیسے بھائی؟ میرا قانون ہے کہ میری لائبریری سے کتاب باہر نہیں جائے گی، لائبریری میری ہے نا، میری لائبریری سے میری لائبریری سے کتاب باہر نہیں جائے گی، یہ قانون میرا ہے، لیکن میں جب چاہوں لے کے باہر چلا جاؤں، لائبریری میری ہے نا۔ اور کیا آپ نے؟ لائبریری میری ہے، قانون میرا ہے، میں نے یہ قانون رکھا ہے کہ کتاب باہر نہیں جائے گی، لیکن یہ قانون لوگوں پر چلے گا، مجھ پر نہیں، اس لیے کہ قانون میں نے بنایا ہے، لائبریری کا مالک میں ہوں، کتابوں کا مالک میں ہوں، میں جب چاہوں باہر لے کر جاؤں۔ تو آدم مالک جنت نہیں تھے، حسنین سردار جنت ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، حسنین کی ماں ملکہ جنت ہے، جب چاہے جنت سے جو چاہے منگوا لے، ان کی مرضی چلتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ جناب آدم نکال دیے گئے، ابھی جناب آدم نے یہ چیز محسوس کی کہ میرے ساتھ بڑا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب قرآن نے پھر کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے جب دیکھا کہ قدرت مزاج بدل رہی ہے تو آدم نے کچھ کلمات کے ذریعے انہیں وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تائب ہوئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تو تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آدم ہیں، کچھ کلمات کو وسیلہ بنایا، ان وسیلے کے ذریعے فتلقى آدم من ربہ کلمات، کچھ کلموں کے ذریعے، کچھ ناموں کے ذریعے آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تائب ہوئے، پروردگار تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر کرم فرما، تو نے کہا تھا نہ جانا میں چلا گیا، توجہ، تو نے کہا تھا نہ جانا میں چلا گیا، اب رحم فرما۔ اب رحم کیسے کیا اللہ نے؟ جب آدم نے کچھ کلمات کو وسیلہ بنایا، کچھ کلمات کو ذریعہ بنایا، کچھ کلمات کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو تواب بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے۔ اب وہ کلمات کیا تھے جن کو آدم نے وسیلہ بنایا؟ سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ وہ پنجتن کے نام تھے جن کا وسیلہ دے کے آدم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کر لی۔ یہی تو غور کرنے والی بات ہے، جب ہمارے باپ آدم کی دعا بغیر ان کے وسیلے کے قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرے، اور یہ کل بات عرض کی تھی کہ جس کے سامنے ملائکہ تعظیماً سجدے میں چلے جائیں، وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس کے گھر قرآن کی آیتیں ناز کرتی ہوئی آئیں، وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو۔ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جس کی تلوار شجروں کا علم رکھتی ہو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ایرا غیرہ نہیں ہو سکتا اللہ کے خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ جناب یوسف کا نام سنا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ، کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے خلیفہ کا ہی کام ہے۔ وہ بچاتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کا خلیفہ جو ہے وہ لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ توجہ، یہ بات طے ہو گئی نا کہ اللہ کا خلیفہ لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔
تو یہ بات تو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے، تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو لوگوں کو ہلاکت سے بچائے، وہ نہیں ہوگا جو کہے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور کیا آپ نے، وہ ہوگا خلیفہ اللہ کا جو بچائے لوگوں کو، جو مشکل کشائی کرے، جو لوگوں کی جانوں کو بچائے، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ جناب یوسف کو جناب یعقوب بہت چاہتے تھے، بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، جناب یعقوب بہت چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جناب یوسف کے دیگر بھائی جو تھے وہ جناب یوسف سے جلتے تھے کہ بابا بہت چاہتے ہیں یوسف کو، ہم کو نہیں چاہتے۔ وہ لوگ اسی فراق میں رہتے تھے، اسی طاق میں کہ کسی طریقے سے یوسف کو ہم مار ڈالیں، اور یوسف ہیں اللہ کے نبی، معصوم، توجہ کیجئے گا، معصوم اللہ کے نبی۔ ایک دن جناب یعقوب نے کہا کہ میں اپنے یوسف سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بابا کبھی ہمارے ساتھ بھیج دیا کریے، کہا نہیں میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا یا کوئی وحشی جانور آ کے یوسف کو زخمی نہ کر جائے۔ ان لوگوں نے یہ بات سن لی، اب آپس میں یہ کہا کہ یہی اچھا موقع ہے، بابا کو منا لو، یوسف کو ساتھ لے چلو، مار دیں گے، آ کے کہہ دیں گے کہ بابا بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ یہ نبی امتحان لے رہے ہیں ان کا، دیکھیں بھیڑیے کے ذریعے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا نہ جائے، جانتے ہیں کہ اب یہ کیسا پلان کریں گے۔ آ گئے، بابا ہمارے ساتھ جانے دیجئے یوسف کو۔ جناب یعقوب نے کہا نہیں مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا تم لوگ غافل ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا زخمی نہ کر دے، کھا نہ جائے۔ انہوں نے کہا بابا ہم بہت چاہتے ہیں یوسف کو، ہم کیسے غافل ہو جائیں گے یوسف سے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوں گے ہم۔ بہت ضد کی۔ جناب یعقوب نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہ لوگ جس موقع کی تلاش میں تھے، خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے ذہن میں رکھیے گا، جس موقع کی تلاش میں تھے وہ موقع مل گیا ان کو۔ اب یہ پہنچے، جناب یوسف کو ایک کنویں میں دھکیل دیا، ان کی قمیص اتار لی، اور ان لوگوں نے ایک جانور کو، ایک وحشی جانور کو قتل کیا، اس کے خون میں اس قمیص کو رنگین کیا۔ اور جب شام ہونے لگی تو واپس آئے، اور جیسے ہی باپ کو دیکھا، وہ جو جھوٹ موٹ رونے والا منہ ہوتا ہے وہ بنا کے اور چیخیں مارتے ہوئے آئے، بابا بابا۔ جناب یعقوب نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قمیص سامنے کر دی، خون آلود، بہت لطف لیں گے آپ، خون آلود قمیص سامنے کر دی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہ بابا آپ کی بات صحیح ہو گئی، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے یوسف سے غافل ہوئے اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، یہ یوسف کے خون میں ڈوبی ہوئی قمیص۔ جناب یعقوب نے قمیص لی، مسکرائے، کہنے لگے کتنا عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، قمیص پھٹی تک نہیں۔ واہ واہ، قمیص پر کوئی حرف بھی نہیں آیا، وہ یوسف کو کھا بھی گیا، قمیص خون میں ڈوب بھی گئی، اور قمیص پر کوئی حرف نہیں آیا، قمیص سالم ہے، قمیص صحیح ہے بالکل۔ انہوں نے کہا بابا کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اس بھیڑیے کو بلا کے خود پوچھتا ہوں کہ اس نے یوسف کو کھایا کہ نہیں کھایا۔ جناب یوسف نے بھیڑیے کو آواز دی، بھیڑیا کون ہے؟ وحشی جانور، نبی ہے جناب یعقوب، چھوٹے نبی ہیں، بڑے نبی نہیں۔ آواز دی بھیڑیے کو، نبی آواز دے رہا بھیڑیے کو، ایک وحشی جانور کو، نبی کے بلانے پر جانور آ رہا ہے، توجہ، نبی کے بلانے پر جانور آ رہا ہے، جبکہ یعقوب نبی بڑے نبی نہیں ہیں، یعقوب نبی چھوٹے نبی ہیں۔ میں وحشی جانور سے کہوں گا اے وحشی جانور تو نبی کے بلانے پر آ کیوں رہا ہے؟ عجب نہیں وہ جانور آواز دے او بھائی میں وحشی جانور ہوں، بے غیرت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے، غور فرمایا آپ نے؟ جناب یعقوب کے بلانے پر جانور آ رہا ہے، وحشی جانور۔ جناب یعقوب نے اس سے پوچھا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟
اس نے کہا کہ اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے، جنہیں اللہ چنتا ہے، توجہ، جنہیں اللہ چنتا ہے، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے، ہم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر جملہ آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کر رہا ہوں، کیا کہا اس وحشی جانور نے جسے اللہ منتخب کرتا ہے، جو اللہ کی جانب سے آتا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہادی بن کے آتا ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو قانون تو بن گیا نا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے، جسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جب یہ قانون بن گیا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے، تو اب تو میں یہی دیکھوں گا، اب میں اسے خلیفہ نہیں مانوں گا۔ اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہوگا جو سانپ کے ڈر سے غار میں روئے، اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو کلہ اردر چیر کے بتائے میں خلیفہ ہوں۔ غور فرمایا آپ نے، اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو کلہ اردر چیر کے بتائے کہ میں ہوں اللہ کا خلیفہ، وہ نہیں ہوگا جو غار میں سانپ کے ڈر سے روئے۔ اس لیے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اسے کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جانور گزند نہیں پہنچا سکتا، کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جناب یعقوب نے پوچھا، معلوم ہو گیا انہیں۔ اب ادھر جناب یوسف کا وہ واقعہ پورا آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ وہ ایک قافلہ آیا، کنویں سے نکالا، پھر جا کے بادشاہ کے ہاتھ بیچا، پھر جناب یوسف وہاں چلے گئے، وہاں رہنے لگے۔ پھر وہ جو معاملہ ہوا، زلیخا نے الزام لگایا، وہ تمام چیزیں مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ جناب یوسف قید ہو گئے۔ سنیے، جناب یوسف قید خانے میں آئے، اسی قید میں بادشاہ کا باورچی اور ساقی بھی تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا تھا باورچی سے کہ تو بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دے تاکہ وہ مر جائے۔ اس نے یہ کام کیا اور بادشاہ کو معلوم چل گیا پہلے ہی، ساقی بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا، تو باورچی کے ساتھ ساقی بھی گرفتار ہوا۔ ایک پیغام یہ بھی مل گیا کہ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو انجام وہی ہوگا جو اس کا ہوا۔ باورچی قید ہوا، ساقی بھی قید ہوا۔ اب ساقی نے ایک خواب دیکھا کہ وہ انگور کا رس نچوڑ کے اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ اس نے سنا کہ اسی قید خانے میں یوسف ہیں اور وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ آیا، باورچی بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ جناب یوسف سے کہا کہ تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو؟ جناب یوسف نے کہا ہاں۔ کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، پوری توجہ، ساکنان بزم معرفت کے لیے بہت بڑا جملہ آنے والا ہے۔ جناب یوسف نے کہا ہاں، میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے خواب کی تعبیر کرتا ہوں۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ کے اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ ابھی جناب یوسف کچھ بولتے کہ باورچی بھی بول پڑا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اب سورہ یوسف میں آیت نمبر 41 میں جیسے ہی دونوں نے خواب بتایا، جناب یوسف نے دونوں کی طرف دیکھ کے کہا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ کیا کہا؟ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ پوری توجہ، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی معصوم، اللہ کا منتخب کردہ، اللہ کا چنا ہوا، جو اللہ کی جانب سے منتخب ہوا، جو نبی ہے، جو معصوم ہے، وہ کہہ رہا ہے فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ جناب یوسف نہیں جانتے کہ اللہ کے علاوہ رب کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ کیا سنا آپ نے؟ جناب یوسف کو نہیں معلوم کہ اللہ کے علاوہ رب کسی کو نہیں بولا جا سکتا، وہ تو معصوم ہے۔ رب کسے کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کو، جسے جناب
یوسف رب کہہ رہے ہیں، وہ بادشاہ ہے۔ رب لفظ استعمال ہے قرآن میں، فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمَرًا، فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمَرًا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہاں رب کا معنی بادشاہ کے لکھے ہیں، تو بھائی اگر یوسف کافر کے لیے رب استعمال کر دے بادشاہ کے معنوں میں تو شرک نہیں ہوتا؟ جب بادشاہ کے معنوں میں رب استعمال ہوتا ہے، اگر وہ رب کہہ دے تو بدعت نہیں، ہم علی رب کہہ دے تو موت کیوں آ جاتی ہے؟ کیا علی بادشاہ نہیں ہے؟ کیا علی ہمارے سلطان نہیں ہے؟ کیا علی ہمارے مولا نہیں ہے؟ کیا علی ہمارے آقا نہیں ہے؟ جناب یوسف کہہ رہے ہیں رب بہو خبر، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ ایک بادشاہ، کافر بادشاہ، رب کا مطلب بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو علی ہمارا بادشاہ ہے۔ ہاں، جس نے ان معنوں میں علی کو رب کہا اس پہ لعنت ہے، ان معنوں میں علی رب نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے، دعا پڑھتے ہیں قنوت میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ہمارے دونوں ربوں پر رحم فرما۔ ماں باپ رب ہو سکتے ہیں، ہم مولا کے لیے کہہ دیں علی رب تو شرک، یہ تمہاری ذہنیت کی کمی ہے۔ توجہ، یہ تمہاری ذہنیت کی کمی ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اس معنوں میں نہیں کہا، ہم نے علی کو اللہ سمجھ کے رب نہیں کہا، بلکہ اللہ کی صفات کا مظہر سمجھ کے کہا۔ آپ کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد نہ کہو، یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد کے مقابل اللہ کو لے کے آئے، ویسے ہی آپ علی رب کے مقابل اللہ رب کو لے کے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ علی کے مد مقابل کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ ہم نہیں کہتے، اور جو کہتا ہے اس پہ ہم لعنت کرتے ہیں، لیکن ہاں علی ہمارا کفیل ہے، علی ہمارا مربی ہے، علی ہمارا مددگار ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں۔ کوئی اپنے ذہن میں شک لے کے نہ جائے، کوئی کبھی سوچے بھی نہ کہ یہ وہ والے رب ہیں، نہیں، انہوں نے کہہ دیا جنبونا آلہۃ قولوا ما شئتم، تم ہمیں الوہیت سے نیچے رکھو، اللہ نہ کہو، پھر کہہ کے دکھاؤ، کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ رزق کی 70 قسمیں ہیں۔ امیر کائنات سے پوچھا گیا مولا رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا 70 قسمیں ہیں؟ اور مولا نے کہا جو سب سے پست ترین درجے والا رزق ہے وہ تم کھاتے ہو۔ سائل نے کہا مولا جو پست ہے وہ ہم کھاتے ہیں، تو سب سے افضل کیا ہے؟ کہا معرفت خدا کا رزق سب سے افضل رزق ہے۔ معرفت خدا کا رزق سب سے افضل رزق ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ معرفت خدا والا رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کہا مولا آپ دیتے ہیں۔ پوری توجہ، کہا مولا آپ دیتے ہیں۔ ہمارے امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ محلے میں سونا بانٹ سکتے ہیں تو کیا ایک وقت کی روٹی نہیں بانٹ سکتے؟ جو سونا بانٹ سکتا ہے وہ ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ تو بھائی جو علی کائنات کا سب سے بڑا رزق معرفت خدا والا دے سکتا ہے، کیا ہم جیسوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ کتنی آسانی سے بات کہہ رہا ہوں میں۔ اللہ نے جو کلمہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رازق اور بھی ہو سکتے ہیں، مجازی معنوں میں بھی ہو سکتے ہیں رازق۔ آپ اپنے بچوں کے رازق ہوتے ہیں مجازی معنوں میں، حقیقت جب ہوگی تو اللہ کی طرف پلٹے گی، لیکن جب مجاز ہوگا، خالق، میں نے ایک شعر کہہ دیا میں ایک شعر کا خالق ہو گیا، ہے نا؟ لفظ خالق میرے ساتھ لگا کہ نہیں لگا کسی بھی شاعر کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاز میں کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہی خالق ہوگا، لیکن مجازن بھی اور حقیقت میں بھی ایک جملہ ایسا ہے جو صرف وہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے قابل نہیں سوائے اس کے، عبادت کے قابل صرف وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بات دقیق ہوتی جا رہی ہے، میں واپس آ جاؤں، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سوائے اس کے، وہ ہے لائق سجدہ، وہ ہے لائق عبادت، وہ ہے لائق پرستش، وہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور ہم اور آپ نہ بھی جھکائیں گے تب بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہم اپنے لیے جھکاتے ہیں اپنی پیشانی، ورنہ
ہمارے اور آپ کے سجدے سے کیا فرق پڑتا ہے اس ذات کو جس کے سامنے محمد سجدہ کریں، جس کے سامنے علی سجدہ کریں؟ ہم اور آپ نہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہے نا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب جناب یوسف نے جب یہ کہا نا تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور ایک کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کا مغز جو ہے وہ سر سے چوچے مار مار کے کھائیں گے، کھوکھلا کر دیں گے۔ باورچی نے کہا کہ کون شراب پلائے گا اور کس کو سولی ہوگی؟ بس منزل کی طرف آ رہا ہوں میں، کس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا؟ جناب یوسف نے کہا کہ جو ساقی ہے نا، جس نے انگور کا رس نچوڑ کے بادشاہ کو پلایا ہے، وہ آزاد ہو جائے گا، وہ شراب پلائے گا، انگور کا رس پلائے گا۔ اور تم نے خواب دیکھا نا، ٹوکری سر پہ تھی، تمہیں سولی ہو جائے گی۔ جیسے جناب یوسف نے کہا، کہا لگا کے ہنسا، کیسے نبی ہو، کیسے نبی ہو تم؟ ہے کون کافر؟ کیسے نبی ہو تم؟ خواب کی تعبیر بتاتے ہو؟ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، میں نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ اگر تم سچے ہوتے تو تم کہہ دیتے تم نے خواب دیکھا ہی نہیں، میں تعبیر کیا بتاؤں؟ ایک جواز اور مل گیا کہ نبی پر شک کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ جملے تو اشارے میں آئیں گے، نبی پر شک کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا، جناب یوسف چونکہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، جناب یوسف نے کہا تو نے خواب نہیں دیکھا؟ ہاں نہیں دیکھا۔ پھر کہا نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ جناب یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تو نے خواب دیکھا نہ دیکھا نہ صحیح، لیکن اب یوسف نے کہہ دیا ہے تو اسے ہونا ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے چنا ہے۔ ایک پیغام قرآن نے یہ بھی دے دیا کہ جسے اللہ چنتا ہے کوئی شے ہو چاہے نہ ہو، اگر وہ کہہ دے گا تو اسے ہونا پڑ جائے گا۔ حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں، راہب کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، حسین نے کہا میں نے ایک دے دی، میں نے دو دے دی، علی نے کہا تھا ایک سائیکل نکل کتے، امام حسن نے بھی کہا تھا کھجوروں کے لیے 4004 کھجوریں ہیں، اس نے کہا کیسے؟ کہا امام نے کہا چاہے 4003 ہوتی، چاہے 4005 ہوتی، لیکن چونکہ مجھے اللہ نے چنا ہے اب میں نے کہہ دیا 4004 تو 4004 ہوگی۔ اور تم نے دیکھا نہیں میری ماں فاطمہ صدیقہ ہے، میری ماں نے کہا تھا کل کپڑے درزی لے کر آئے گا، تو رضوان کو درزی بن کے آنا پڑا۔ یہ جو کہیں گے، جو کہیں گے، یہ طے ہے نا، جو کہیں گے، جو کہیں گے، جو کہیں گے۔ اب کسی کو برا لگے بھلا لگے میری بلا سے، جو کہیں گے وہ ہوگا، کیونکہ یہ صدیق بھی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے۔ قرآن نے قانون بنایا ہے کہ جنہیں ہم چنتے ہیں، جنہیں ہم صدیق بناتے ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی شے ہو چاہے نہ ہو۔ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، یوسف نے کہہ دیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو میں نے کہہ دیا وہ قضا بن گئی، اب اسے ہو کر رہنا ہے، اسے ہو کر رہنا ہے، اسے ہو کر رہنا ہے۔ اے بھائی یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اب ہم سے مت لڑائی کیجئے گا۔ زہرا نے کہا ہے جب تک میرے حسین کا ایک ایک ماتمی جنت نہیں چلا جائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے انہیں ویسا بناتا رہے۔ جنتی زہرا نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا ہے۔ ہمارے صادق آل محمد نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ لوگ کہتے ہیں ممبر سے پرچیاں بانٹتے ہیں، ارے کس کی حیثیت ممبر سے پرچی بانٹے گا؟ کون پرچی بانٹ سکتا ہے؟ ہاں جب لحد میں جائیے گا، جب انتقال ہو جائے گا تو معصوم سے پوچھ لیجئے گا کیوں کہا تھا، تو وہ جواب دے دیں گے یوں کہا تھا۔ پھر وہاں سمجھ میں آئے گا جو ان کی باتوں پر اتنا اعتراض ہوتا ہے کیوں کہا کیوں کہا کیوں کہا۔ بھائی ان کی مرضی ہے، یہ جو چاہیں وہ کر دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار چلتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان کے لیے ہے۔
اللہ ان سے جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے، یہ جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ اللہ کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مالک بس میں کتا ہے، تو پھر وہ انسان ہوتے ہوئے کتا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا اور ہوا۔ اب جناب یوسف نے کہا اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، پھر جناب یوسف فضل خدا سے رہا ہوئے، حکومت ملی انہیں، قحط پڑا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، جناب یوسف لوگوں کو بچا رہے تھے۔ ان کے وہی بھائی جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی آ گئے کہ ہمیں بھی اناج چاہیے۔ جناب یوسف تو پہچان گئے یہ کون ہے۔ جناب یوسف نے کہا کہ ہم ان کی دعوت کریں گے، ان کا کھانا کریں گے۔ کہہ دیا بھائی آپ کو کھانا کھا کے جانا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے انتظار میں۔ جہاں کھانا کھلانا تھا جناب یوسف نے ایک مصور کو بلایا، تصویر بنانے والے کو، اور کہا کہ ایک تصویر بناؤ، ایک شبیہ بناؤ۔ تصویر کو شبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک شبیہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کہ ایک کنواں بناؤ، کنویں کے گرد ایک بچہ بناؤ جس کے جسم پر قمیص نہ ہو، اور اس بچے کے گرد کچھ انسان بناؤ جو اس پر ظلم کر رہے ہوں، تشدد کر رہے ہوں۔ مصور نے تصویر تیار کی، کنواں، بچہ، بے قمیص، وہ چند انسان جو اس بچے پر تشدد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا انہیں بلا لاؤ کھانے کے لیے۔ انہیں بلایا گیا، جیسے ہی اندر آئے، لطف آ جائے گا آپ کو، جیسے ہی اندر آئے ان کی نگاہ پڑی شبیہ پر۔ جیسے ہی شبیہ دیکھا، یوسف سے کہا یا تو اس کو ہٹاؤ یا پھر کھانا ہم یہاں نہیں کھائیں گے، یا اسے ہٹاؤ یا ہم کھانا یہاں نہیں کھائیں گے۔ بھائی ایک شبیہ تھی، ایک تصویر تھی، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کیوں برا مان رہے ہیں؟ کھانا کھائیے، بیٹھیے، آرام سے تناول کیجیے اور جائیے۔ یہ تصویر کیا بگاڑ رہی ہے آپ کا؟ یہ شبیہ کیا بگاڑ رہی ہے آپ کا؟ کہ آپ سمجھے نہیں، یہ شبیہ ہمیں ہمارے ماضی کا جرم یاد دلا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ شبیہ ہمیں ہمارے ماضی کا جرم یاد دلا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہیں یاد آیا کہ ہم ہی تھے، یہ کنواں تھا، ایک بچہ تھا۔ اس کا مطلب یہ کوئی رشتہ ہے تو بھائی شبیہ جو ہے وہ ماضی کا جرم مجرموں کو یاد دلاتی ہے۔ شبیہ ماضی کا جرم مجرموں کو کیا کہنے، شبیہ ماضی کا جرم مجرموں کو یاد دلاتی ہے۔ اب ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے، یہ قانون ہے کہ شبیہ مجرموں کے ماضی کا جرم یاد دلاتی ہے۔ اب عالم شبیہ ہے، تعزیہ شبیہ ہے، ذوالجلالہ شبیہ ہے۔ اب جو علم دیکھ کے منہ بنائے سمجھ لو کہیں نہ کہیں قتل حسین میں شریک ہے۔ ماضی کا جرم یاد آتا ہے، علم دیکھ کے ماضی کا جرم یاد آیا، تابوت دیکھ کے ماضی کا جرم یاد آیا، ذوالجلالہ دیکھ کے ماضی کا جرم یاد آیا۔ شبیہ ماضی کے مجرموں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اب سمجھے شبیہ کیوں نکالتے ہیں ہم ہمیشہ شبیہوں کے ذریعے جو قاتلان امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں، جو شریک ہیں ان میں، ہم انہیں بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اور آپ بھی دیکھتے جائیے، شبیہ دیکھ کر جو بھی منہ بنائے، ضروری نہیں صرف وہی ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، اگر شبیہ دیکھ کے اس کا منہ بن جائے تو سمجھ لیجئے کسی نہ کسی رخ سے یہ شریک ضرور ہے، کسی نہ کسی رخ سے شریک ضرور ہے۔ بس بات سمیٹ لی میں نے۔ ہر چیز پر اعتراض ہو جاتا ہے، شبیہ پر بھی اعتراض۔ سب سے زیادہ اعتراض تو ہم اگر خون کا ماتم کر لیں تو اس پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعتراض، جبکہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کہ بھائی یہ میری گھڑی ہے، میں اس کو یوں کھولوں اور پھینک دوں، کسی سے کیا کرنا ہے؟ پیٹھ میری ہوتی ہے، سر میرا ہوتا ہے، تلوار میری ہوتی ہے۔ ناصر عباس آپ کا جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے 3 بار روکنے کی کوشش کی،
جبکہ نہ گلا شیطان کا تھا نہ چھری شیطان کی تھی، گلا اسماعیل کا تھا، چھری ابراہیم کی تھی، لیکن ایک پیغام مل گیا کہ چھری جب کہیں چلنے والی ہوتی ہے اللہ کے لیے عشق میں تو کسی کو تکلیف ہو نہ ہو شیطان کو ضرور ہوتی ہے۔ مولا شاد رکھے آپ کو۔ مولا شاد رکھے۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جایا کرتے ہیں، وہ زبان فالج اور کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ جناب ابراہیم نے کس کے لیے چھری رکھی تھی بیٹے کی گردن پہ؟ اللہ کے عشق میں۔ یعنی معلوم چلا کہ اگر عشق خدا میں بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھی جائے تو وہ عین عبادت ہے۔ عشق خدا میں، اللہ کے عشق میں، ہم حسین کے عشق میں کرتے ہیں، پہلے تم حسین کو غیر اللہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ جب حسین غیر اللہ ثابت ہو جائیں پھر اس پر بات ہوگی، لیکن جب تک ثابت نہیں کر سکتے ہو، جب تک اپنی زبان تو کم سے کم خاموش رکھو اور ہمیں کرنے دو۔ اس لیے مجھے میرے ماموں کا شعر یاد آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں، بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں، وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین۔ کہاں جائے کیا کرے؟ حسین کشتہ گریہ ہیں، یاد آ رہے ہیں حسین۔ آج 8 ربیع اول کی شب ہے، آج آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ وقت کے امام کو ان کی یتیمی کا پرسہ بھی دینا ہے اور ان کے جد کی غربت کا پرسہ بھی دینا ہے۔ میرے وقت کا امام آج یتیم ہو رہا ہے، شب شہادت ان کے بابا کی، سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب میرے مولا پر یتیمی کا سایہ آیا ہوگا تو میرے مولا اپنی یتیمی پر نہیں روئے ہوں گے، کربلا کی اس یتیمہ پر روئے ہوں گے، اس سکینہ پر گریہ کیا ہوگا جس نے اپنے بابا کی جدائی میں صرف تماچے کھائے، جس نے اپنے بابا کی جدائی میں تازیانے کھائے۔ یہ میرا مولا، میرا 11واں امام بڑا مظلوم ہے۔ یہ کتنا مظلوم ہے سنیں گے آپ؟ خدا لعنت کرے معتمد پر، مولا کو زہر دیا اس نے۔ میرے مولا شہادت سے 1 دن پہلے روایات میں وارد ہوا، مختلف روایات ہیں، ایک مولا کا چاہنے والا آیا، اس نے دیکھا مولا ایک قبر بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا خیریت، یا آپ قبر کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا کل صبح میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ مولا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قبر میری ہے۔ کتنا غریب ہے میرا 11واں امام، اپنی قبر خود بنا رہا ہے اور یہ کہہ کے بنا رہا ہے کہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ ارباب اعظام، میرا 11واں امام بہت غریب ہے، بہت غریب ہے، لیکن کم سے کم غسل و کفن تو ملا، تدفین تو ہوئی، لیکن ہائے رے کربلا، زہرا کا لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا جانے اگلے برس کسے نصیب ہو یہ محرم، یہ ایام عزا، یہ غموں کے دن، اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ ارباب عزا حسین شہید کیے گئے۔ بس یہ قافلہ جب مدینے آیا ہے، بس 2-3 جملہ سنیے اور انشاءاللہ بہت روئیں گے اگر آپ نے محسوس کر لیا، اس لیے کہ مصائب صرف احساس کا نام ہے۔ کیا پڑھا جائے؟ کیا یہ رونے کے لیے کم ہے کہ حسین مارے گئے؟ کیا یہ رونے کے لیے کم ہے کہ زینب کی چادر اجڑی؟ کیا یہ رونے کے لیے کم ہے کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ ٹوٹا؟ کیا یہ رونے کے لیے کم ہے کہ سکینہ کی زلفیں پکڑ کے شمر نے تماچے مارے؟ مر جانے کا مقام ہے،
جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ محسوس کریں گے، اگر جن کی بہنیں ہیں ان سے آ کے کوئی کہے کہ بھائی تمہاری بہن کو کسی نے بازار میں تماچا مار دیا ہے، کیا کرے گا؟ مر جائے گا غیرت سے۔ لیکن ہائے میرا مولا سجاد، سکینہ کو کبھی تازیانے کبھی تماچے۔ اسیری کاٹ کے جب اہل حرم مدینے آئے، بشیر نے ایک آواز بلند کی، یا اہل یثرب لمقامالکم بہا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ جو مدینے کے سلطان تھے، جو مدینے کے وارث تھے، وہ تو کربلا میں اجڑ گئے، وہ تو کربلا میں تاراج ہو گئے۔ یہ ہوا کے دوش پہ آواز بی بی ام البنین کے کانوں تک آئی۔ بی بی ام البنین نے عصا اٹھایا، عصا کے سہارے آئیں، یہ قافلہ جہاں ٹھہرا تھا وہاں پہنچی۔ اللہ جانے کتنی غریب ہو گئی تھی علی کی بیٹی۔ بی بی ام البنین کو آتے ہوئے علی کی بیٹی زینب نے دیکھا۔ آپ یہ جانتے ہیں نا، اگر کوئی مصیبت آ جائے، اس کے بعد کوئی اپنا مل جائے تو دوڑ کے گلے لگ جاتے ہیں لوگ، مصیبت سناتے ہیں۔ زینب نے جیسے ہی دیکھا اماں ام البنین آ رہی ہے، تیزی سے قدم بڑھائے کہ ماں کے گلے لگ کے گریا کروں گی۔ جیسے ہی قریب پہنچی ام البنین نے کہا بی بی ٹھہرو، پہلے اپنی زینب سے مل لو پھر تم سے ملو گی۔ زینب نے تڑپ کے کہا اماں تم نے پہچانا نہیں؟ ارے میں ہی زینب ہوں۔ جزاک اللہ، بس تمام ہوئی مجلس۔ اماں تم نے پہچانا نہیں؟ ارے میں ہی زینب ہوں اماں۔ جیسے ہی کہا نا میں زینب ہوں، بی بی ام البنین تڑپ گئی۔ زینب یہ تم ہو؟ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ زینب یہ زخم کیسے ہیں؟ زینب یہ بازوؤں پر نیل کیسے ہیں؟ زینب یہ ماتھے پر ابھرے ہوئے زخم کیسے ہیں؟ زینب یہ خون کے نشان کیسے ہیں؟ اماں ہماری چادر لوٹی گئی، اماں ہمارے بازوؤں میں رسی باندھی گئی، اماں ہمیں پتھر مارے گئے۔ بس جیسے ہی زینب نے کہا ام البنین کو جلال آیا، زینب عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ عباس دیکھتا رہا تمہاری چادر لٹ گئی، عباس دیکھتا رہا خیمے جل گئے، عباس دیکھتا رہا تمہیں پتھر مارے گئے۔ زینب رو کے کہتی اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا، میرا غیرت دار بھائی جب تک زندہ تھا کس کی مجال تھی جو ہمارے خیمے کی طرف نگاہ کرتا۔ ام البنین نے کہا زینب کیا مطلب ہے؟ کہ اماں میرا عباس تو مارا گیا، اماں میرے عباس کے بازو کٹے، بہت روئیں گا آخری جملہ، اماں میرے عباس کے بازو کٹے۔ جیسا ہی ام البنین نے سنا عباس کے بازو کٹے، رو کے کہتی ہے زینب عباس مارا گیا، مجھے کوئی غم نہیں، عباس کے بازو کٹے مجھے کوئی غم نہیں، بس یہ بتا دو زینب عباس جب زین سے گرا عباس کے بازو تھے کہ نہیں تھے؟ زینب نے رو کے کہا اماں بازو کٹ گئے تھے، میرا غازی منہ کے بل خاک پہ گرا۔ ام البنین نے رو کے کہا اب مجھے کوئی ام البنین نہ کہے، میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے، میرے فرزند کربلا میں قتل کر دیے گئے، میرے عباس کا بازو کاٹا گیا، میرا غازی دریا پہ بازو کٹا کے سو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے علم الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ، اللهم اجعلنا من الباقین بمصاب الحسین، اللهم اکتبنا من زوار الحسین، آسن اللہ لکم عزاء فی عزاء الحسین، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج بجاہ محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا حاضرین مجلس کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔
ایک مومنہ ہے جو بہت بیمار ہیں، ان کی جلد صحتیابی کے لیے 3 بار ہم ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار جو واسطہ ہے محمد وال محمد علیہ السلام کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان مال عزت آبرو اور ناموس کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں پھر سے موقع دے گا کہ ہم فرش عذاب بچھا سکیں، حسین کا غم منا سکیں۔ پروردگار جو اس بار زیارت پر نہیں جا پائے، آئندہ برس میں اتنی مہلت دینا کہ حسین کے ذریعے پر حاضری دے سکیں۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کی رداؤں کو سلامت رکھ۔ مالک ہمارے وہ گناہ معاف فرما جس کی وجہ سے ہم حسین پر رو نہیں پاتے۔ پروردگار ہمیں اشکوں کا خزانہ عطا کر تاکہ ہم غریب زہرا پر دل کھول کے گریہ کر سکیں۔ ہمارے مراج حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھ۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔